بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ آج ہم اردو کی کتاب کے سبق کام اور پیشے کے پیج 91، 92، 93 کی پڑھائی اور مشق کا کام کریں گے۔ مشکل الفاظ کی نشاندہی کر دی گئی ہے، ان کی خوب مشق کریں۔ سبق کا نام ہے کام اور پیشے۔ اپنی ضروریات کی تکمیل اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ اپنے ہنر اور صلاحیت کی بنیاد پر کام کا انتخاب کرتا ہے۔ کام کا انحصار انسان کے ارد گرد کے ماحول پر ہوتا ہے۔ لوگوں کے کام کرنے کو پیشے کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں بے شمار پیشے ہیں، جن میں زراعت، صنعت، تجارت، تعلیم و تدریس وغیرہ شامل ہیں۔ ہر انسان اپنے کنبے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے۔ زراعت انسان کا قدیم ترین پیشہ ہے۔ زراعت کا شمار اعلیٰ قسم کے پیشوں میں ہوتا ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں کے تقریباً 70% لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ مشینی دور سے پہلے کھیتی باڑی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ کھیتوں میں بیلوں کے ذریعے سے ہل چلایا جاتا تھا اور کھیتوں کو ریہٹ کے ذریعے سیراب کیا جاتا تھا، مگر آج کا دور مشینی ہے۔ اب ہر کام جدید ترین مشینوں سے کیا جاتا ہے۔ ٹیوب ویلوں کی مدد سے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ کھاد کی بدولت فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی بدولت زمینوں سے پیداوار کئی گنا زیادہ حاصل ہونے لگی ہے۔ عزیز طلبہ، چرواہے مویشی پالتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں، گائے، بھینسوں اور اونٹ وغیرہ سے ہمیں گوشت، دودھ، گھی اور مکھن ملتا ہے۔ بعض جانوروں کا چمڑا جوتے اور دیگر سامان بنانے کے کام آتا ہے۔ پاکستان میں چرواہے زیادہ تر صوبہ خیبر پختونخوا، مغربی پہاڑی علاقوں، صوبہ بلوچستان اور چولستان کے علاقوں میں مویشی چراتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ملک کے مختلف علاقوں میں لوگ جدید طریقے سے مویشی پالنے کے لیے کیٹل فارم اور ڈیری فارم وغیرہ قائم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے افراد تجارت سے وابستہ ہیں۔ تجارت اور زراعت کی طرح صنعت و حرفت بھی ایک آزاد پیشہ ہے۔ صنعت و حرفت کو انگریزی میں انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کا رجحان صنعت و حرفت کی جانب روز بروز بڑھ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن ممالک نے انڈسٹری کو ترقی دی ہے، وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان ممالک میں انگلستان، امریکہ، چین، جاپان، جرمنی، فرانس اور روس وغیرہ شامل ہیں۔ کان کن سطح زمین کے نیچے سے لوہا، کوئلہ، نمک، جپسم وغیرہ تلاش کرتے ہیں۔ کان کن دن رات سطح زمین کے نیچے کام کرتے ہیں اور بہت سی دھاتیں ہمارے استعمال کے لیے نکالتے ہیں۔ عزیز طلبہ، صنعتی ترقی کا دار و مدار دھاتوں کے استعمال پر ہی ہے۔ کان کنی کا پیشہ پاکستان کے تمام صوبوں میں عام ہے۔ ہمارے روزمرہ استعمال کی بیشتر چیزیں کارخانوں میں بنتی ہیں، جہاں بہت سے کاریگر انجینئروں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں اور ہمارے لیے مختلف قسم کی اشیاء تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑھئی لکڑی کا سامان تیار کرتا ہے، لوہار لوہے کا سامان بناتا ہے، جلاحہ کپڑا بنتا ہے اور کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے استعمال کی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ شہروں میں بڑے بڑے تجارتی مرکز اور شاپنگ مال ہوتے ہیں، جہاں روزانہ لاکھوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک رقم کے تبادلے بینکوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی رقم بینکوں میں جمع کرواتے ہیں۔ بینک میں بجلی، پانی اور گیس وغیرہ کے بل بھی جمع ہوتے ہیں۔ بینک میں کام کرنے والوں کو بینکرز کہا جاتا ہے۔ شہروں میں معیار تعلیم کافی بہتر ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جدید تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پڑھانے والوں کو لیکچرار اور پروفیسر کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو صحت کی بہترین سہولتیں دینے کے لیے شہروں میں بڑے بڑے ہسپتال بنے ہوئے ہیں، جہاں ڈاکٹر اور نرسیں دن رات مریضوں کی خدمت کرتے ہیں۔ شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگیں اور سڑکیں بنانے کے لیے انجینئر ہوتے ہیں، جو کنسٹرکشن کمپنیوں میں کام کرتے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات میں کام کرنے والے صحافی ہمیں دن رات دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رکھتے ہیں۔
چند لوگ ایسے پیشے اختیار کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، مثلاً وکیل، دفتری ملازم، سپاہی اور فوجی وغیرہ۔ پولیس والے ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ملک میں امن و امان قائم رکھتے ہیں۔ ہمارے فوجی ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وکیل اور جج ملک میں انصاف کی فراہمی کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی ایسا کام کریں جس سے نہ صرف ہمارا ملک خوشحال بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکے۔ عزیز طلباء، سبق کام اور پیشے میں ہم نے بہت سے پیشوں کا ذکر پڑھا ہے۔ آپ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے پسندیدہ پیشے کا انتخاب بڑی کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ یہ تمام پیشے آپ کے رزق کمانے کا ذریعہ ہیں۔ آئیے اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ سبق کام اور پیشے کی مشق میں سوال نمبر 2 ہے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا انتخاب ٹک سے کریں۔ لوگوں کے کام کرنے کو کہا جاتا ہے؟ پیشے، ہنر، کاریگر، مہارت؟ جی ہاں، پیشے کہا جاتا ہے۔ انسان کا قدیم ترین پیشہ ہے تجارت، صنعت و حرفت، زراعت، وکالت۔ جی ہاں، انسان کا قدیم ترین پیشہ زراعت ہے۔ صنعت و حرفت کو انگریزی میں کہا جاتا ہے انڈسٹری، شاپ، امپورٹ، ایکسپورٹ۔ انڈسٹری معدنیات تلاش کرتے ہیں کسان، ڈاکٹر، وکیل، کان کن معدنیات تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں دن بھر خبروں سے آگاہ رکھتے ہیں کسان، ڈاکٹر، صحافی یا وکیل۔ صحافی ہمیں دن بھر خبروں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ اسی سبق کا سوال نمبر 3 ہے کہ ذیل میں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کا ایک حصہ پہلے کالم میں ہے اور دوسرا حصہ دوسرے کالم میں ہے۔ دونوں حصوں کو ملا کر جملہ مکمل کرنا ہے۔ ہم نے اس کی سہولت کے لیے اس پہ نمبرنگ کر دی ہے 1 2 3 4 5۔ پہلا ہمارا ہے کالم ملائیں میں، کالم الف میں لکھا ہے انسانی زندگی میں۔ اس کا ہم جواب ملائیں گے بے شمار پیشے ہیں۔ دوسرا ہے زراعت کا شمار اعلیٰ قسم کے پیشوں میں ہوتا ہے۔ کالم الف میں تیسرا ہمارا ہے جملہ کھیتوں کو رہٹ کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے پاکستان میں بہت سے افراد تجارت سے وابستہ ہیں۔ پانچواں صنعتی ترقی کا دار و مدار دھاتوں کے استعمال پر ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے ان کالم ملائیں کے جملوں پر نمبر لکھ دیے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح سے اس کی میچنگ کر سکتے ہیں، کالم کو ملا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ میں سے مناسب الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا لفظ تعلیم، کھاد، ہماری، بیلوں اور شاپنگ مال۔ کھیتوں میں بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے۔ کھاد کی بدولت فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہروں میں بڑے بڑے تجارتی مراکز اور شاپنگ مال ہوتے ہیں۔ شہروں میں معیار تعلیم کافی بہتر ہے۔ پولیس والے ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی، اس سبق کی مشق مکمل ہو گئی۔ اب آپ اپنے کاپی ورک میں مختلف پیشوں کے متعلق افراد کی تصاویر جمع کریں گے اور اپنی کاپی ورک میں اسے لگائیں گے۔